إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 17 سے 20 تک تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 16 تک 3 گروہوں کا ذکر پڑا تھا۔ مومنین ایک گروہ ہے، یعنی متقین جو اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2 گروہوں کا مطالعہ کیا۔ ایک وہ ہے جو علانیہ کافر ہوتے ہیں، جو دل سے بھی کافر ہوتے ہیں اور زبان سے بھی اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں۔ دل سے بھی اللہ اس کے رسول کے پیغام کے انکاری ہوتے ہیں اور زبان سے بھی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ پڑا تھا منافقین کا گروہ۔ منافقین دل سے کافر ہوتے ہیں لیکن زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کافر وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی کافر ہوتا ہے اور زبان سے بھی اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے کافر ہوتا ہے لیکن زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ ایمان کا اقرار کیوں کرتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن یہ دھوکہ اصل میں اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اب جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان میں اللہ رب العزت نے 2 مثالیں پیش کی ہیں، تمثیلیں پیش کی ہیں۔ ایک مثال ان کی ہے جن کو کافر کہا گیا ہے، اور دوسری مثال منافقین کے لیے ہے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اور جب اس آگ سے ماحول روشن ہو گیا، چیزیں روشن ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو لے گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس تمثیل کے اندر ان کفار کی جو حالت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی چیز کو جب مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو اس کے مراد یہ ہوتا ہے کہ واقعات کی کیفیت ملتی جلتی ہے، حالت ملتی جلتی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی، کیونکہ قدیم دور کے اندر روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی۔ رات کو جب روشنی کی ضرورت ہوتی تھی آگ جلائی جاتی تھی، رستہ دیکھنے کے لیے، گھر کو روشن کرنے کے لیے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ جو مثال ہے اللہ زی، یہاں اللہ زی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اسلام کی روشنی لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ہر طرف شرک و کفر و گمراہی کا اندھیرا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ قرآن کو لے کر آئے اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ جب روشنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیاہ چیز سیاہ نظر آتی ہے، سفید چیز سفید نظر آتی ہے۔ آپ کو اپنے فائدے کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے نقصان کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو آپ روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت کی روشنی لوگوں کے سامنے پیش کی تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا تھا،
جنہوں نے ارادہ تن حق کا انکار کیا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات، اپنے تعصبات کے تحت حق کا انکار کیا تھا، انہوں نے اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فلما ازاد ماحولہ، جب اس روشنی سے ہر طرف روشنی پھیل گئی، ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا ان کے انکار کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ روشنی نے ان کو بتا دیا کہ یہ تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا طرز رہن سہن تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے، یہ تمہارا طور طریقہ، تمہارے عقائد، تمہارے رسم و رواج، تمہاری خاندانی ریتیں، یہ ساری کی ساری گمراہی کی بنیاد پر ہیں، یہ اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، پیغمبروں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو جب روشنی میں ان کو معلوم ہوا کہ ہم تو جو لوگوں کے رہنما بنے ہوئے تھے، ہم تو لوگوں کے لیڈر بنے ہوئے تھے، مذہبی رہنما بنے ہوئے تھے، اس روشنی میں تو پتہ چلا کہ ہم تو لوگوں کے گمراہی کے لیڈر ہیں، ہم حق کے لیڈر نہیں ہیں بلکہ گمراہی کے لیڈر ہیں۔ وہ جو مذہبی ایک ان کا دبدبہ بنا ہوا تھا لوگوں کے اوپر، وہ ختم ہو گیا، ہر ایک کو نظر آ گیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، ان لوگوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو بصارت تھی، ان کی دیکھنے کی جو صلاحیت تھی، وہ ختم کر دی۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 7 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ کیوں ڈالا تھا؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا، کفر کرنے کی وجہ سے، ارادہ تن ماننے سے انکار کیا۔ تو یہاں بھی معلوم فرماتا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی نور بصارت کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اب یہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان کی حق سے نفرت، حق کے ساتھ دشمنی جو ہے، اس کی سزا ان کو یہ دی کہ حق ان کے سامنے اب پیش بھی کیا جائے، اب یہ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ کبھی واپس آنے والے نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا تھا کہ یہ ارادتاً کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر مہریں لگا دیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کی بصارت کی صلاحیت ختم کر دی۔ فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ بہرے اس لیے ہیں کہ اب ان کو سناؤ بھی تو تب نہیں سنیں گے، یہ آواز دینا چاہیں دے نہیں سکیں گے، اور دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ پھر دوسری مثال پیش کی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس مہ کی سی ہے جو آسمان سے برس رہا ہو، اور اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں کڑک بھی ہے، اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ اب یہاں پہ مثال ان منافقین کے لیے ہے، ان کے لیے تمثیل پیش کی گئی، پہلے کفار کی تھی، اب تمثیل ہے منافقین کے لیے، کہ ان کی مثال اس طرح جس طرح آسمان سے بارش برس رہی ہو۔ ظاہر ہے جب بارش برستی ہے، رحمت کی بارش جب بھی برستی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اندھیرا کرنے والے بادل بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو، لیکن جب گھٹائیں چڑھتی ہیں تو ایک دفعہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، اس میں چمک بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رحمت کی بارش برس جائے اور کوئی بجلی نہ چمکے، کوئی گھٹا نہ آئے، کوئی کڑک نہ ہو۔ تو اسی طرح جب اللہ کی کتاب آئی، اللہ کی ہدایت آئی، حق آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ کا دین اسلام لوگوں کے سامنے آیا، اب دین اسلام کی مثال بارش کے ساتھ دی جا رہی ہے، جو آسمان سے برس رہی ہو، جس میں اندھیرے بھی ہیں، جس میں کڑک بھی ہے، جس میں بجلی بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، میں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے، کہ کہیں اس کڑک کے، اس بجلی کے ذریعے سے ہماری موت نہ واقع ہو جائے۔ یعنی یہ منافقین جو دل سے کافر ہیں لیکن ایمان کا اقرار کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اب جب اسلام کی دعوت پھیلتی ہے
تو اس کے نتیجے میں سختیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، دشمنوں کی طرف سے بھی دھمکیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ لوگ منافقین کیا کرتے ہیں کہ جب تک تو فائدے کی بات ہوتی ہے، بارش برس رہی ہے یا بجلی کی چمک موجود ہے، راستہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں چل لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یقاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، کیونکہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے یا آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ ان کے لیے بجلی کی چمک جو ان کے لیے خوف کی علامت ہے۔ منافق کو اسلام کے اندر قدم قدم پر خوف نظر آتا ہے، قدم قدم پر ان کو اپنے مفادات کو نقصان نظر آتا ہے۔ تو جب بھی اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، جب بھی وہ آزمائش کے مراحل میں آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری موت آ جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی چمکتی ہے تو اس میں یہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں، یعنی حالات کو اپنے لیے سازگار دیکھتے ہیں، فائدے کی بات دیکھتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امن و امان کا ماحول ہوتا ہے، یہ برابر چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں، پھر یہ اچھے حالات کے انتظار میں رکے رہتے ہیں، پچھلی صفوں میں ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، سالوں مہینوں نظر ہی نہیں آتے۔ جب آزمائش کا دور گزر جاتا ہے تو پھر آ کے کہتے ہیں انا کننا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمارا بھی حصہ نکالو، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اگر آپ ہمیں بتاتے ہو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے۔ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک مثال کے بارش کی مثال کے ذریعے واضح کیا۔ میں ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہو تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جاتا، جس طرح ان کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بصارت کو چھین لیا، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہتے تو منافقین کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر دیتے، لیکن ان کے لیے مواقع موجود رہتے ہیں۔ مخلص مومنین کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کے بہت سارے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ شاید کوئی بات ان کے دل میں اتر جائے، کبھی قرآن سن لیا تھی، کوئی حدیث سن لی، مخلص مومنین کے طرز عمل سے متاثر ہو جائیں، شاید ان کے لیے مواقع موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر چاہتے تو ہم ان کی بھی سماعت اور بصارت کو ان سے چھین لیتے، جس طرح کفار کی سماعت و بصارت کو چھین لیا، جس طرح ان کے اوپر ہم نے مہریں لگا دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی ہدایت کے رستے بند کر دے، لیکن ان کے لیے مواقع رکھے ہیں۔ لیکن ان مواقع کے باوجود اگر یہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے یا اپنے اندر کے کفر کو ختم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو کفار کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، پھر تو یہ بھی کافر ہی ہوں گے۔ جس طرح ایک اعلانیہ کافر کا انجام ہوگا، منافق کا انجام ان کافروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، ان کا انجام ان سے زیادہ بدتر ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات کہہ کے اس بات کو بتا دیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر ان کو مہلت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے گی تو یہ کبھی بھی اپنی بات انجامی سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔